بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اس آیت میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر خطاب فرما کر کہ جب آپ نے دلائل سے اسلام کی حقانیت کو ثابت کر دیا اور آپ نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو قابل قبول سب سے زیادہ مذہب، سب سے زیادہ پسندیدہ طریقہ اور سب سے زیادہ پسندیدہ عمل صرف اور صرف اسلام کا ہے۔ اتنا قانون بیان کرنے کے بعد بھی اب اگر کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب اختیار کرتا ہے اور آپ کی باتوں کا بیہودہ جواب دیتا ہے تو آپ ارشاد فرمائیں فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، کہ میں تو کامل اور مکمل طور پر اسلام کو اپنا چکا ہوں، اور ہر وہ شخص کامل اور مکمل طور پر اسلام کو اپنا چکا ہے جو میری اتباع کر رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کی اتباع لازم ہے، وہ دائرۂ اسلام کا ایک جز ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ آپ فرمائیں ان لوگوں سے جن کو اللہ نے کتاب دی ہے، یعنی اہل کتاب ہیں، والامیین، امی سے مراد یہ ہے کہ جن کو اللہ نے کتاب نہیں دی ہے اور وہ کفر پر جمے ہوئے ہیں، مراد ہے مشرکین مکہ۔ آپ فرمائیں ان سے کہ اسلمتم، کیا تم اسلام لاتے ہو؟ یعنی اتنی بات ہو گئی اور اب اللہ کو نے اپنا فیصلہ بھی سنا دیا، کیا اسلام لاتے ہو؟ اللہ نے فرمایا فَإِنْ أَسْلَمُوا، چاہے یہودی ہوں یا نصارہ ہوں یا مشرکین ہوں، اگر وہ اسلام لے آئیں گے فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ آپ کی باتوں کی روگردانی کریں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، منوانا آپ کے ذمے نہیں ہے۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، اے نبی آپ ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک طرح سے تسلی کے الفاظ ہیں کہ آپ رات اور دن اتنی محنت کرتے تھے، آپ اپنی بات کو بہترین انداز سے پہنچایا کرتے تھے، کوئی مجمع ہو، تنہائی ہو، لوگوں کے درمیان ہو، گھر کا ماحول ہو، آپ کو ایک دھن تھی سوار کہ میں اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرنے والا نہ بن جاؤں۔
چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک موقع پر صحابہ سے کہ کیا جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا گیا وہ مقصد پورا ہو گیا؟ صحابہ نے فرمایا تھا قد ادیت الامانہ، آپ نے امانت کو ادا کر دیا، ونصح الامہ، امت کو نصیحت کا حق ادا کر دیا، وجاہد فی اللہ حق الجہاد، اللہ کی راہ میں جیسا کوشش کرنے کا حق تھا آپ نے کوشش کا حق ادا کر دیا، بڑھ کر دیا۔ تو یہاں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اگر آپ نے دلائل سے، آپ نے بات کو اچھے انداز سے پہنچا دیا، اب اگر کوئی آپ کی بات کو قبول نہیں کرتا تو جو نافرمان ہے اب ان کے بارے میں آپ سے سوالات نہیں ہوگا کہ فلانے نے قبول نہیں کیا، فلانے نے ایسا نہیں کیا۔ آپ کے ذمے تو بات کو پہنچا دینا تھا، آپ داعی تھے، دعوت دے دی، فإنما علیک البلاغ، آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے یہاں ایک جملہ لکھا ہے کہ یہ ہر کسی بات کو نہ ماننے والے کے سلسلے میں اللہ نے نہیں فرمایا ہے، بلکہ یہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے یہ خاص ان منکرین کے بارے میں جن کے بارے میں علم ہو چکا تھا کہ دلائل کو بھی قبول نہیں کریں گے، یہ خاص ان یہود و نصارہ کے بارے میں جن کے بارے میں علم ہو گیا تھا کہ یہ اب بات ماننے والے نہیں ہیں، ان کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ لہذا کوئی بھی شخص یہاں یہ شبہ نہ کرے کہ ہر منکر کے بارے میں، یعنی ہر دعوت کو قبول نہ کرنے والے کے مقابلے میں اتنا کہہ دینا کافی ہو جائے گا کہ تم مانو نہ مانو میرا کام تھا پہنچا دینا، میں نے پہنچا دیا، بلکہ یہاں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ ان کے متعلق فرمایا ہے جن کا کفر پر مرنا یقینی ہو چکا تھا۔ بہرحال اگر کوئی دعوت کی ذمہ داری کاندھے پر آئی ہے تو اپنی طرف سے کوشش آخری درجے تک کرنی ہے، یہ نہیں کہنا کہ میرا کام تھا پہنچا دینا تم مانو نہ مانو، نہیں ہے، آخری دم تک۔ اگر کوئی قبول نہیں کرتا تو اپنے دل کو چھوٹا نہیں کرنا کہ میری اتنی محنت ہوئی، رات دن کی اتنی لگن ہوئی اور ابھی تک کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، تو بات منوانا ہمارا کام نہیں ہے، ہدایت اللہ دیتا ہے، آپ کا کام ہے محنت کرنا۔ فإنما علیک البلاغ، بات کا پہنچانا ہمارا کام ہے، ہدایت اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ خود دیکھ لیں گے اپنے بندوں کو، جو نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہیں، زبردست پکڑ کرنے والے بھی ہیں، اور رؤوف بالعباد بھی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرنے والے بھی ہیں۔ بہرحال تو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے یہاں یہ لکھا ہے کہ یہ جو آیت نازل ہو رہی ہے اور جو اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں، اگر کوئی آپ کی بات کو نہیں مانتا تو مخاطب اس زمانے میں مشرکین مکہ تھے اور یہود و نصارہ تھے جن کا کفر پر مرنا یقینی ہو چکا تھا، اور وہ دلائل کسی اعتبار سے قبول نہیں کر رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف ہو رہی تھی، تو اللہ نے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اگر کوئی روگردانی کرے گا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا
وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر بھی اگر یہ تم سے جھگڑیں، یعنی اگر آپ نے بات کو دلائل سے ثابت کر دیا، ان تمام باتوں کے باوجود اگر کوئی اب دین کے سلسلے میں آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیں، کیا کہہ دیں کہ اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن، تو آپ کہہ دیں میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، یعنی آپ نہ جھگڑیں، آپ تو یہ بات کہہ کر الگ ہو جائیں کہ بھائی میں تو اللہ کی اتباع، اللہ کی بات کو ماننے والا، رسول اللہ کی اتباع کرنے والا ہوں، یعنی جھگڑنے والے سے نہ جھگڑیں، اپنی بات صاف انداز میں کہہ دیں میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، اور ان لوگوں نے بھی جنہوں نے میری اتباع کی ہے انہوں نے بھی اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور اہل کتاب سے اور عرب کے ان پڑھ، امی کہتے ہیں جنہوں نے پڑھا لکھا نہ ہو، مشرکین مکہ امی تھے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں اللہ نے نازل فرمائی تھی، مراد ہیں یہاں مشرکین مکہ امی سے، اور عرب کے ان پڑھ مشرکین سے کہہ دیں کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو ہدایت پا جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر انہوں نے منہ موڑا تو تمہاری ذمہ داری صرف پیغام پہنچانے کی حد تک ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالی تمام بندوں کو خود دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔